محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے اور آج پورے عالم اسلام کے مسلمان نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں اور 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد آج کے دن اللہ رب العزت کے یہاں جو سب سے پسندیدہ اور مقبول ترین عبادت ہے، قربانی والا عمل جو ہے، اس کام کو انجام دیں گے اور سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کو زندہ کر کے اپنے ایمان اور یقین کے دنیا کو آباد کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اس واقعے کی یادگار ہے جو آج پورے عالم اسلام کے مسلمان خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں گے۔ یہ واقعہ منسلک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور چہیتے لاڈلے خلیل تھے، پیغمبر تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں اور ایسے گھرانے میں پیدا فرمائے تھے کہ پورا ماحول، پورا علاقہ جو ہے کفر و ضلالت میں جو ہے پھنسا ہوا تھا۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے بت پرستی کے اندر مبتلا تھا اور ان کے والد محترم آزر خود بت ساز اور بت پرست تھا۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی طرف، قوم کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ ان لوگوں کو، ان انسانوں کو جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، جو خدائے وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر بے شمار معبودوں کے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر اور قرآن حدیث کی روشنی میں انہیں جو ہے سراہ راستے پر لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی تہوار، آج کا جو خوشیاں کا جو دن ہے، اس کا تعلق جو ہے اس واقعے سے ہے جو واقعہ آج کے دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ عظم جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک آزمائش، ایک امتحان نہیں لیا، بلکہ بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے امتحان کے مراحل سے میں نے ان کو گزارا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے آزمائشوں اور امتحانات کے جو ہے صعوبتوں میں، مصیبتوں میں ہم ڈالے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا دستور ہے کہ جتنا اللہ کے قریب جو بندہ ہوگا، جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اللہ کا مقبول اور پسندیدہ بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول اور پسندیدہ ہوتے ہیں، ان بندوں کے ساتھ اتنا ہی امتحانات اور آزمائشیں لی جاتی ہیں، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف جب 80 یا بعض روایت میں 86 لکھا ہے، اتنی جب عمر ہو گئی تو اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 86 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں، کوئی لڑکا نہیں، کوئی بچہ نہیں، مگر عام انسان اگر ہوتے تو ان چیزوں سے محروم ہو جاتے، مایوس ہو جاتے
کہ بڑھاپا آ گیا، 86 سال ہماری عمر ہو گئی، اب کیا بچہ ہونے والا ہے؟ مگر وہ نبی تھے، مانگنے سے باز نہیں آئے۔ آپ بارگاہ یزدی میں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب ھب لی من الصالحین، اے پروردگار ایک نیک اور عمدہ سیرت والا بچہ مجھے مرحمت فرمائیے۔ چنانچہ نبی تھے اور نبی کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، فوراً ہیں۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور عمدہ سیرت والا، ہونہار اور بے نظیر بے مثال بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرما دی، بی بی ہاجرہ کے بطن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لینا، امتحان لینا شروع کر دیا کہ میرے ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، مگر اب تک جو دوستی تھی وہ تنہائی میں دوستی تھی۔ ہم تھے اور ابراہیم تھا، بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، جو محبت کو تقسیم کر دینے والی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اب اولاد ہم نے دے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت اس میں کمی آئی ہے یا نہیں، اس کو آزمانا چاہیے۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوئے چند دن گزرے تھے، ابھی بچہ ماں کے گودی میں تھا، ابھی دودھ پی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس ابراہیم علیہ السلام سے ایک آزمائش لے لی، ایک امتحان لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم اس معصوم اور دودھ پیتے بچے کو ان کے ماں کے ساتھ میدان غیر ذی زرع میں چھوڑ کر خود ملک شام واپس چلے آؤ۔ میدان غیر ذی زرع کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر نہ کوئی درخت ہو، نہ آب و گیا ہو، نہ گھاس ہو، نہ انسانی آبادی ہو، نہ چرند پرند ہو، نہ کوئی بھی مخلوق وہاں پر ہو، بالکل چٹیل میدان، نہ پانی کا انتظام، نہ اور کوئی چیز کا انتظام وہاں پر۔ ایسی جگہ پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معصوم بچہ کو لے جاؤ اور وہاں پر تم چھوڑ کر کے خود اپنا گھر واپس تشریف لے آؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اور اسی میدان پر جہاں جسے آج شہر مکہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آج بیت اللہ ہے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس میدان میں اس وقت کوئی بھی انسانی آبادی موجود نہیں تھی۔ پانی کا کوئی انتظامات وہاں پر نہیں تھا، کوئی گھاس پھوس وہاں پر درخت اور جنگلات نہیں تھے۔ اس میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور معصوم بچہ کو حکم خداوندی کے مطابق چھوڑ کر چلے آئے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے آپ کا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو کوئی انسانی آبادی بھی موجود نہیں ہے، یہ معصوم بچہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ کہنے لگے کہ حکم خداوندی ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ایک بوتل میں پانی دے دیا اور ایک چھوٹی سی کھجور کی تھیلی رکھ کر خود واپس چلے آئے ملک شام، اپنا گھر۔ اب جب تک وہ توشہ پانی چلا، کھاتے گئی پیتے گئی اور وہاں پر رہنے لگی، آخر کار وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجور کا جو توشہ تھا، تھیلی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھوک پیاس سے پریشان ہونے لگی، سینے کا دودھ بھی سوکھ گیا، بچہ دودھ نہیں مل رہا بچے کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ ماں کا دل بہت نازک اور نرم ہوتا ہے، وہ خود بھوکا رہ سکتی ہے، پیاسا رہ سکتی ہے، مگر اپنے بچے کو تڑپتا ہوا حالت میں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی چٹیل میدان میں لٹا دیتی ہے اور سر کے جانب ایک پتھر کا چٹان کھڑا کر دیتی ہے تاکہ دھوپ سے آڑ ہو جائے، دھوپ سایہ بن جائے، وہ چٹیل وہ چٹان اس کو کھڑا کر دیتی ہے اور خود پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے۔
آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، اور حاجی لوگ اس سنت ابراہیمی کو جو ہے حج کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ جو ہے صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کا، دوڑ لگاتے ہیں، کبھی اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں کبھی اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ یہ سنت حاجرہ ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پانی اور خوراک تلاش کرنے کے لیے وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے کہ شاید اونچائی کے اوپر سے کہیں پر کوئی ندی نالا یا پانی یا انسانی آبادی نظر آ جائے تو وہاں جا کر کے پانی لے کر کے آئیں گے اور بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کروں گی، مگر کوئی دور دور تک جو ہے آبادی نظر نہیں آئی۔ فی الآخر جب 7ویں مرتبہ دیکھا کہ بچہ کو ذرا سا خبر لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کس حالت میں ہے، تو دیکھا کہ آ کر کے ان کے جو پیر جو وہ رگڑ رہا تھا پیاس کے مارے، اس کے ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے جو ہے پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جو ہے وہاں پر جاری کر دیا، جسے آج ہم اور آپ جو ہے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں اور موسوم کرتے ہیں، اور پورے عالم اسلام کے مسلمان باحترام بادب جو ہے کھڑے ہو کر اس آب زمزم کو جو ہے ہم لوگ احتراماً کھڑے ہو کر قبلہ منہ کر کے جو ہے پیتے ہیں۔ تو یہ ہے تاریخ اور امتحان ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، 100% جو ہے کامیابی مل گئی، اور بچے کی عمر جب 9 سال کی عمر تک پہنچ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان لے لیا، اور خواب کے ذریعے سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اطلاع فرماتے رہے کہ اے ابراہیم، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر بیٹے اسماعیل کو میرے نام پر جو ہے ذبح کرو۔ مسلسل 3 روز تک ابراہیم علیہ السلام یہ خواب میں جو ہے اللہ کا حکم جو ہے دیکھتے رہے، سنتے رہے۔ بالآخر بیٹے کو بلا کر مشورہ کیا کہ بیٹے اسماعیل، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے بیٹے میں 3 روز سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں اللہ کے نام پر تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹا کون تھا؟ وہ بھی ایک نبی بننے والا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نبی بننے والے بیٹے جو ہے باپ کے منشا کو اور خواب کو جو ہے بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے خواب نہیں ہے، بھولے بھٹکے انسانوں کی طرح خواب نہیں ہے، بلکہ یہ حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں لیے، اور ساتھ میں رسی لے لیے، ہاتھ میں چھری لے لیے، اور بیٹے کو لے کر مکہ سے 3 میل فاصلے پر، جسے آج میدان منی کہا جاتا ہے، اور آج کے روز جو ہے حاجی لوگ وہاں پر جو ہے قربانی کر کے اپنے حج کو مکمل کرتے ہیں، اس میدان پر لے گئے۔ مگر بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان لعین، اس کو کب یہ بات گوارا ہو سکتی ہے کہ یہ ابراہیم جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے؟ رکھنا ڈالنا شروع کر دیا ہے، بہکانا اور بھٹکانا شروع کر دیا ہے، اور گھر میں آ کر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگا کہ ہاجرہ، تمہیں معلوم ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے؟ کہنے لگی کہ کہاں گئے؟ رسی ہاتھ میں لیے، چھری ہاتھ میں لیے، لکڑی اکڑی کاٹنے کے لیے جنگل گئے ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، تم غلط فہمی میں ہو، یہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں نہ لے گیا ہے۔ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں باپ بھی بیٹے کو قتل کرے، ذبح کرے؟ یہ تو دنیاوی تاریخ میں ابھی تک موجود نہیں ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اپنا پیارا اور لاڈلا اور نور نظر اولاد کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے؟ اور ذبح کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیوں ذبح کریں گے؟ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ تم مجھے جو ہے گمراہی میں جو ہے ڈال رہے ہو۔ شیطان لعین نے کہا کہ دیکھو، بات اس طرح ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اور مسلسل انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد، اتنی منت و سماجت کے بعد
اتنی دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں اور التجاؤں کے بعد یہ نور نظر اور لخت جگر بیٹا اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، اور بتاؤ یہ ابراہیم اس کو میدان منا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، خدا را رحم کرو اور میری بات کو تم سچ مان لو۔ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ دیکھو تم شیطان لعین ہو، اور تم اللہ اور ہمارے درمیان جو تعلقات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ جب اللہ کا فرمان ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ یہ تو اللہ پر فدا ہے، اللہ پر قربان ہے۔ تو اس میں جو ہے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام پر قربان کرنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں تو پھر تو اس کو اس کام کو انجام دینا ہی چاہیے۔ چنانچہ شیطان کا حربہ وہاں پر نہیں چلا، وہاں سے وہ ہٹ کر چلا گیا جہاں پر دونوں باپ بیٹے جو ہے سفر کر رہے تھے، میدان منا کی طرف جو ہے جا رہے تھے۔ وہاں بھی جا کر ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا کہ اے ابراہیم ذرا غور فکر کرو، ہر بات کو مان لینا ضروری نہیں ہے۔ 86 سال کے عیز میں عمر میں تمہیں اللہ نے یہ اولاد دی ہے، کتنا محبوب بچہ ہے، کتنا پیارا نور نظر لخت جگر بچہ ہے، اور اس کو محض خواب کی وجہ سے تم ذبح کر دو گے؟ اس کے بعد تم اکیلے زندگی بھر کیسے رہو گے اگر بچہ کو تم جو ہے ذبح کر دو گے؟ ایسا مت کرو، اور بھی بہت سارے اعمال ہے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ اعمال تم کر لو، لیکن یہ کام تم مت کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے شیطان لعین ہے، اور وہاں پر 7 کنکریاں لے کر آپ جو ہے شیطان کو مار بھگایا۔ اس سنت کو بھی حاجی لوگ اس جگہ پر جو ہے ادا کرتے حج کے موقع پر، اور حجاج کرام بتاتے کہ وہاں پر ایک بڑا سا پیلر بنا دیا ہے، اور حج کے موقع پر جب اس کی تاریخ آتی ہے، اس کے ایام آتے ہیں، تو ہر حاجی جو ہے 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس پیلر کو جو ہے شیطان کو یاد کر کے وہاں پر مارا جاتا ہے۔ بہرحال بزرگ اور دوستو میدان منا پہنچ گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف آزمائش اور ایک امتحان تھا، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اعمال میں صرف نیت کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں۔ آج جو قربانی ہم اور آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہمارے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیت ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ تو نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے کوئی اللہ کو مطلب نہیں ہے، نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ اس کی خال اور ہڈی سے کوئی مطلب ہے۔ جو ہمارا اخلاص ہے، جو نیت ہے، تقویٰ ہے، اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ تو دوستو، بزرگ اور دوستو، جو اہم چیز ہے نیت، اگر اس میں گڑبڑی پائی گئی تو پھر ہمارا قربانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوا۔ اس لیے آج کے دن پورے عالم اسلام کے مسلمان اس سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کو جو ہے ادا کر کے اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو تازہ کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار حضرات ہیں، اگر وسعت ہونے کے باوجود صاحب نصاب ہے، شریعت نے جو صاحب نصاب کا مقدار متعین کیا ہے اس مقدار تک وہ پہنچ گیا، اتنا مالیت اس کے پاس ہے، اور اس کے باوجود اگر اس اہم ترین اللہ کے حکم سے وہ اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے، یعنی قربانی نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمان عالی شان ہے اور سخت تاکید فرمائی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود، طاقت اور قوت کے باوجود، مال و دولت رہنے کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے آج کے دن،
تو فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص جو ہے ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ کے اندر آنا تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور جو لوگ معذور ہے، مجبور ہے، صاحب نصاب نے، ان کی بات تو الگ، وہ اس مسئلے سے بری ہیں۔ بہرحال بزرگ اور بھائیوں، ہم اس عمل کو نماز کے بعد فوراً بیچ میں کوئی کام نہ کریں، کہیں جائیں نہیں، سب سے پہلے اس کام کو جو ہے انجام دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔